اچھا یہ جو لفظ عید کا استعمال کیا جاتا ہے عید میلاد النبی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو عید اسلام میں دو ہیں، اس کا نام بھی موجود ہے عید الفطر عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسلام میں کوئی اور ایسی اصطلاح مقرر نہیں ہوئی عید کے نام پر. تو یہ جو ہے نا عید میلاد النبی والے ہمارے بھائیوں کو چاہیے وہ قرآن سنت یا کا مطلب حنفی تو ہے نا، فقہ حنفی سے کوئی ایسا باب دکھا دیں، کوئی ایسی فصل قائم کی ہو وہ دکھا دیں. وہ آپ کی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب سے دکھاتے ہیں نا، ارشاد العباد فی عید المیلاد، اس کے صفحہ نمبر 4 پر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جس گھر میں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے اس گھر میں برکات کا نزول ہوتا ہے. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر آپ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا دن ہے، خواہ وہ پیر کا دن ہو یا 12 ربیع الاول کا دن ہو، اس دن برکات کا نزول ہوتا ہے. ہاں دو چیزیں ہیں. ابھی آپ نے کہا عید میلاد النبی کا ثبوت دکھائیں تو اس پر میں نے بتا دیتا حوالہ پیش کیا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ قرآن سنت اور فقہ حنفی سے، لیکن بریلوی حضرات مجبور ہیں فقہ حنفی سے نہیں ڈسکس کر، تھانوی کے در پر آئے مجبور ہو گئے. حضرت تھانوی صاحب فقہ حنفی سے نہیں ہیں؟ فقہ حنفی سے ہیں لیکن بریلوی کے نزدیک کافر بھی تو ہے نا. ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ادھر موجود ہے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، اس میں نبی اسلام کے ساتھ محبت اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہمارے مشائخ میں دو چیزیں رائج تھی، ایک یہ سما قوالی جس کو کہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ اس دور کا لفظ قوالی بولا جائے تو آج کا قوالی اور مختلف ہے، آج کا اور ہے. اس دور میں جو عید کا ایک سما تھا نا کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، دروشی پڑھ لیتے تھے یا خوشی میں کسی کو کچھ کھلا دیتے تھے یا مراقبہ کے مشائق کر لیتے تھے. عاجم داد اللہ معظم مکی صاحب کے ہم یہ چیز تھی، تو اس اعتبار سے یہ اور بات تھی. آج جو عید میلاد النبی کا نام دے کر مستقل اس کو چلایا گیا ہے نا، یہ اور چیز ہے. میرے خیال میں اسی چیز تک باقی رہتے ہیں نا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ دن کیسے منانا چاہیے؟ یہ والا دن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ والا دن اپنانا ہی نہیں چاہیے. آپ حیران ہو گئے کیوں وجہ؟ کیونکہ بریلوی اس کو اپنائیں گے، دیوبندی اس کی مخالفت کریں گے تو پھر وہی پرانی بات ہے. بات تو یہاں پر طریقہ کار کی ہو رہی ہے نا، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دن منانا ہی نہیں چاہیے؟ یا تو بریلوی علماء کرام سے طریقہ کار پہ اختلاف ہے، کہہ رہا ہوں کہ طریقہ کار درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک دو جگہ کانفرنس ہوئی، ایک جگہ پر وہ پروگرام ہوا، ایک دوسرے پر پیسے پھینکے، ناچ گانا ہوا، ایک جگہ پہ پروگرام ہوا، بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے لوگوں نے سنا. یہ طریقہ کار کا فرق ہے. ہمارے اندر رائج ہو چکا ہے کہ ربیع الاول آتے ہیں تو جلسے ہوتے ہیں، دیوبندی بریلوی حدیث سب کے ہوتے ہیں، سب کے جلسے ہوتے ہیں. سب کو چاہیے کہ اس موقع پر دیوبندی بریلوی حدیث ایک دوسرے اللہ تقریر نبی اسلام کے جو 5 حقوق ہیں اس کو کھول کر بیان کریں. میں پھر وہیں پہ آؤں گا. میرا سوال یہ تھا، آپ 12 ربیع الاول کے دن کو منانا جائز سمجھتے ہیں کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف 12 ربیع الاول والے دن ہی کو خوشی کا ذریعہ سمجھنا یہ سمجھ سے بلا تارا. یہ پھر اشرف علی تھانوی صاحب کو کیا فرمائیں گے؟ بھائی برے صغیر میں ایک چیز لوگوں میں رائج تھی تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک اچھا طریقہ بتایا ہے. قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ملتا اس کا. یہ قرآن حدیث میں عید میلاد النبی ایک دن میں تعین کے ساتھ وقت مقرر کر کے اس کا ثبوت نہیں ہے. یہ تو باعث برکت فرما رہے ہیں. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں یہ دن باعث برکت ہے، اور جس گھر میں عید میلاد النبی منایا جائے اس دن وہ گھر اس گھر پہ بھی برکات کا نزول ہوتا ہے. اسی طرح امداد اللہ مہاجر مکی جو کہ ان کے پیر و مرشد ہیں، وہ اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ کے صفحہ نمبر 5 پر لکھتے ہیں کہ محفل میلاد میں نہ صرف خود شریک ہوتا ہوں بلکہ اسے باعث برکت بھی سمجھتا ہوں، اور آگے چل کر فرمائیں کہ قیام میں لطف و لذت بھی پاتا ہوں. اب یہ بھی دیوبند کے ہی بزرگ ہیں. سوال یہاں پر میرا ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر شدت فتوے کی، یہاں پر نا. اب دو باتیں، ایک ہے بریلویوں کا عید وغیرہ ملانا، وہ آپ کو پتہ ان میں فرق ہے نہیں، پہلے آپ یہ بتا دیں. بہت واضح خود بریلویوں کے اندر فرق ہے، بریلویوں کے اندر بھی فرق ہے. میں مثال بات میں ہے، اگر مجھ سے آپ رائے پوچھتے ہیں میں تو اس دن کو بناتا ہوں، سیدھی سی بات ہے. کیوں کائنات میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی خوشی کوئی ہے نہیں جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ملے. لیکن میں اس طریقہ کار کا بالکل قائل نہیں ہوں جو آپ کے یہاں کمیٹی چوک میں ہوتا ہے، خسرے ناچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تھوڑا آگے چل کے جو کچھ کر رہے ہو، تو میں اس چیز کا بالکل نہ قائل ہوں، بلکہ اس کو تو میں حضور کی گستاخی سمجھتا ہوں. کیا بھائی نبی کے آپ امتی ہیں اور آپ کو کیا کچھ کہتے ہیں. بہرحال موقف آپ دیں گے. اسلام آباد کے اندر جو علماء کرام کا جلوس نکلتا ہے وہ بڑا ہی مؤدب طریقے سے نکلتا ہے، یہاں تک کہ وہ سڑک کو بھی بند کرتے ہیں تو اس انداز سے بند کرتے ہیں کہ ٹریفک چلتی ہے. بس میں یہی کہوں گا ان جلوسوں کے بارے میں یا اس عید کے بارے میں جو خرافات سے پاک ہو، میں یہ کہوں گا یہ جس نے کیا ہے اس کا اظہار محبت کا طریقہ ہے جو میرے لیے لازم نہیں ہے. کوئی عام مسلمان مجھ سے مسئلہ پوچھے گا میں کہوں گا آپ کو یہ لازم نہیں. سر آپ کے حکیم الامت اس کو میں تھانوی کا بھی کہتا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنے ایک محبت کا طریقہ اپنایا ہے، اظہار محبت کیا انہوں نے، جو کسی باقی مسلمان پر لازم نہیں ہے. لازم کسی پہ نہیں ہے، لیکن جو کرتا ہے وہ برکات حاصل کرتا ہے. جو کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے اس کو کون سی برکات نصیب ہوئی. یہ حکیم الامت صاحب بتا سکتے ہیں، ان کو بتانا چاہیے وہ کون سی برکات نصیب ہوئی. چلے ابھی تو موجود نہیں ہے ورنہ وہ ضرور ہمیں بتاتے.
अच्छा हाँ, यहाँ एक बात समझ ले, कल को कोई क्लिप से कोई और तरीका ना निकाले, मैं इससे नबी अलैहिस्सलाम की बरक़ात उनके ज़िक्र खैर की नफ़ी नहीं कर रहा हूँ। इसका तो कोई भी इनकार ही नहीं है ना, जो मैं इनकार एक है वक्त तो मुकर्रर करके अपनी मोहब्बत के इज़हार के बारे से बात कर रहा हूँ कि ये कुछ देखो साहबा देखो ना, हज़रत थानवी को छोड़े एक मिनट करिए, वैसे आप मुझे बताएं साहबा से पढ़कर मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है क्या? उन्होंने ईद मनाई है खुद नबी अलैहिस्सलाम के, आपने नबी अलैहिस्सलाम के दौर में 63 मरतबा रबीउल अव्वल आया है, 12 रबीउल अव्वल आपने मनाया है या इसको ईद का नाम दिया है? मुझे बताएं, एक बंदा दाढ़ी नहीं रखता, नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है ना, सुन्नत मुताबिक उसकी ज़िंदगी है ही कोई नहीं, लेकिन फिर सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को उसको हुजूर याद आ जाते हैं, क्या ये सच्ची मोहब्बत है? एक बात है, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउन, जो मुहिब होता है वो अपने महबूब का ताबेदार होता है। एक शख्स बहुत आपकी बात बिल्कुल नहीं, ये समझिए रस्म है जिसमें हम शरीक हो जाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, रस्म पर सवाब तो नहीं होता ना हुजूर। हाँ, बस ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बार बार हकीमुल उम्मत साहब का जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ कि हकीमुल उम्मत थानवी ने दूसरों को तरगीब दी है कि आप ऐसा करो, और दूसरी बात जो हज़रत थानवी की आपने एक किताब किस लिए लिखी जाती है हुजूर? हैं? किताब किस लिए मैं लिखी इस जाती है? किताब को भी पूरी देखेंगे कि इसमें आगे पीछे क्या बात है, इसमें तरदीद है। आप देखिए, मैंने तो नशर तीब का जब मुताला किया तो मैं हैरान हो रहा मैंने था उसका किया हुआ है। कि ये मैं किसी बरेलवी को पढ़ाऊँ या मैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को पढ़ूँ, मतलब जिस अंदाज से उन्होंने ना ऐसा ही है, बरेलवी हज़रात हज़रत थानवी को गुस्ताख समझते हैं, जब वो उनकी किताबें पढ़ते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। ये है, ये हकीकत है। ऐसा ही है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर में वो शख्सियत है जिन्होंने 2800 किताबें लिखी है, 1400 खुद लिखी है और बाकी 1400 मुतवस्सिलीन से लिखवाई है। मुफ्ती तकी साहब की मैं तहकीक पढ़ रहा था कि 900 किताबें हज़रत थानवी की उन्होंने खुद देखी हैं और जिनके नाम तक उनको पता है हज़रत मुफ्ती तकी साहब को। ठीक है। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, क्योंकि उस दौर में उलमाए देवबंद को गुस्ताख वगैरह कहा जा रहा होगा, उन्होंने फिर तरीका भी क्योंकि अजीब व गरीब हिंदुओं के साथ मुसलमान रहते थे ना, अजीब व गरीब खुराफात शामिल थी, उन खुराफात की छांट वगैरह करके हज़रत थानवी ने कोई राय दी हो, कोई तरीका किया हो, वो हो सकता है वक्ती हो, आर्जी हो, वो देख लेते हैं। अच्छा, ये